آپ نے گزشتہ دنوں بات کہی کہ وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، تو نون لیگ والوں نے کہا یا پھر کوئی ایسی سلیکشن کمیٹی ہے جس سے بلاول صاحب کا رابطہ ہے، وہ اسی طرح ایسی باتیں کریں؟ ہمارا رابطہ عوام سے ہے، ان کا رابطہ کسی سلیکشن کمیٹی سے ہونا ہے۔ ویسے سلیکٹ ہونے میں ایکسپرٹس ہے، لیکن ان کو جو پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس یہ ایکسپیرینس ہے کہ کیسے ان کو ہروایا جاتا ہے، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم فیبروری 8 کو آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے ان کو ہروایا جائے گا۔ ایم کیو ایم اور نون لیگ والا تھا یار آپ ان سے پوچھیں، مجھے اس اتحاد کا نقصان ایم کیو ایم کو ہوگا اور نون کو ہوگا، تو میرا کوئی شکایت نہیں۔ اچھا سر، آپ چیئرمین صاحب یہ بتائیں کہ آپ مسلم لیگ نون کے ساتھ ابھی پچھلے 1.25 سال ان کے ساتھ رہے، اب وہ خود کو ایک جمہوری جماعت بھی کہتی ہے، لیکن تاثر یہ ہے کہ وہ ان عام انتخابات کو میں دیر چاہتی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ 18 فروری کو 8 فروری کو جو ہے وہ انتخاب ہو جائے۔ تو ایک بڑی سیاسی جماعت آخر انتخاب سے کیوں بھاگ رہی ہے؟ آپ تو ان کے وزیر اعظم بھی، وزیر خارجہ بھی رہے ہوگا، وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ کوئی الیکشن سے اب نہیں بھاگ سکے گا، اور جسٹس فائز عیسیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ الیکشنز ہوں گے فیبروری 8 پہ الیکشنز ہوں گے۔ جہاں تک ہمارا اتحاد کی بات ہے یا ساتھ مل کے چلنے کی بات ہے، جب تک ان کا بیانیہ ووٹ کا عزت کا تھا تو ہم ساتھ چل سکتے تھے، جب تک ووٹ کا عزت کا بیانیہ انہوں نے چھوڑا ہے تب سے ہمارے ساتھ چلنے میں مشکلات کا اضافہ ہوا ہے۔ یار عدم اعتماد کو آپ رجیم چینج کہتے ہو؟ رجیم چینج کو اگر آپ نے دیکھنا ہے تو آپ لیبیا کو دیکھیں، آپ عراق کو دیکھیں، آپ ناکام کوشش جو سیریا میں ہو رہے ہیں وہ دیکھیں۔ ہمارا عدم اعتماد جو جمہوری طریقے سے وزیر اعظم کو نکالا جائے، اس کو آپ اس لفظ سے نہ پکاریں۔ آپ بلاول صاحب یہ فرما دیجیے کہ پی ڈی ایم کا وجود رہا ہے یا ختم ہو گیا؟ ایک سوال تو یہ تھا، دوسرا یہ کہ آپ پی ڈی ایم کا حصہ بھی تھے ایک زمانے میں، ہاں ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہوئی ہے، تو مطلب آپ اب ایک دوسرے پہ تنقید کر کے کیا اس ارا سے جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسے تو ایک تو ہم بلا وجہ تو تنقید نہیں کر رہے ہیں۔ اگر کوئی آئین کے حد کے بات کرتا ہے، یا جمہوریت کے حد کے بات کرتے ہیں، یا معاشی ان کا پالیسی اور میرا پالیسی میں فرق ہو، تو اس کا یہ نہیں مطلب کہ ہم بلا وجہ تنقید کر رہے ہیں، جائز تنقید کر رہے ہیں، وہ تو ہر کسی کا حق ہے۔ جہاں تک پی ڈی ایم کی بات ہے، ہم نے پی ڈی ایم کا بنیاد رکھا، اب پھر اپوزیشن میں جب خان صاحب وزیر اعظم تھا، ہم نے اس پر پی ڈی ایم چھوڑا تھا، اور اس کے بعد واپس تو نہیں گئے ہیں۔ تو پی ڈی ایم کے حوالے سے یا پی ڈی ایم کے لحاظ سے اگر آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ ان سے پوچھیں۔ چیئرمین صاحب، آپ ہمیشہ شکایت کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں مل پا رہی ہے، تو لوگ کہتے ہیں لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ لاڈلا پلیس نہیں بن پا رہے؟ نہیں، ہم نے کبھی یہ نہیں سفارش کی کہ ہمیں سلیکٹ کریں۔ ہم نے اتنا ہی کہا کہ ہمیں فری اینڈ فیئر الیکشنز چاہیے۔ یہ آج کا نہیں ہے، یہ پیپلز پارٹی کا بہت ہی پرانا مطالبہ ہے۔ یہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا مطالبہ بھی ہوتی تھی کہ ہمیں بس لیول پلینگ فیلڈ دے دے، فری اینڈ فیئر الیکشنز دلوا دے، اور دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدواروں کو یا پاکستان تحریک انصاف کو الیکشن میں حصہ لینے دیا جائے گا؟ میرے خیال میں کچھ تو امیدوار الیکشنز میں حصہ لیں گے، جو بھاگیے وہ تو نہیں لیں گے۔ بلاول صاحب، میرا کوشچن یہ ہے کہ مولانا صاحب ایک شکوہ کرتے نظر آتے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے انہوں نے جلسہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تو الیکشن کی طرف جانا چاہتے تھے، ہمیں جو ہے وہ یہ حکومت کی طرف لے گئے تھے۔ اس کے بعد کیا آپ زبردستی انہیں لے کے گئے تھے؟ کیا زخم دیا آپ نے ان کو کہ وہ ہر بار یہ بات دہراتے ہیں؟ مجھے اب میرا خیال میں اب یہ سوال مولانا صاحب سے پوچھے۔ ہم زبردستی کسی کو حکومت میں نہیں لے کے جا سکتے تھے۔ ہم نے زبردستی شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم نہیں بنایا، نہ ہی ہم نے زبردستی کسی کو کسی اور وزارت دلوائے تھے۔ اگر اس وقت وہ ہمارے ساتھ ووٹ نہ کرتے، اگر وہ عدم اعتماد میں ساتھ نہیں دیتے، ہاؤس ٹوٹتا اور اسی وقت الیکشن ہو جاتا۔
हुकूमत के दौरान किसी भी वक्त अगर कोई किसी में ये शौक था कि इलेक्शंस करवाने थे तो तब भी छोड़ सकते थे, इलेक्शंस करवा सकते थे। जहाँ तक मुझे याद है इलेक्शंस लड़ने का शौक तो सिर्फ पीपल्स पार्टी का था। हम चाहे वो बाई इलेक्शंस थे, चाहे वो बल्दियाती इलेक्शंस थे, चाहे वो पंजाब केपी का सूबाई इलेक्शंस थे और आखिर चाहे वो जनरल इलेक्शंस थे, तब तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ यही होता था कि इलेक्शंस करो, हमने तो इलेक्शंस लड़ने हैं। दूसरे के मौक़िफ़ शायद उस वक्त कुछ और था, आज कुछ और। लास्ट क्वेश्चन। सर ये एक बार फिर मुल्क में 90 की दिहाई वाली बातें हो रही है कि इत्तेहाद बनाया जाए और जिस तरह से इस्लामी जंग में इत्तेहाद बनाया गया था वो इत्तेहाद ही पीपल्स पार्टी के खिलाफ बना था और अब भी यही कोशिश की जा रही है। कितना असर पड़ता है वोट बैंक में और आज के पूरी में? मेरा ख्याल में कि जो सियासी इत्तेहाद होते हैं जो खुद ब खुद बनते हैं वो अच्छे तरीके से सियासत भी कर सकते हैं, वो अपने वोट बैंक्स को भी साथ मिला सकते हैं, इसलिए वो कोई कंसेंसस सियासी सोच का बना के साथ मिलते हैं। जब इत्तेहाद बनाए जाते हैं तो फिर वो जो इत्तेहाद में मौजूद है उनके लिए भी मुश्किलात पैदा होते हैं और फिर वो इत्तेहाद बनाते हैं उनके लिए भी मुश्किल पैदा होते हैं। सर आप ज़ाती तौर पर तो बहुत बहादुर हैं, हर चीज़ से लड़ते हैं, लेकिन मैं किसी से नहीं लड़ता हूँ। सुनाए किससे लड़ा है? सुनाए कि एक चीज़ से आप भाग रहे हैं। मैं हर चीज़ से भागता हूँ। मैंने कहा